جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا مذاکرہ ہے اسلامی آداب کا۔ تو بہت اہم آداب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس کو سیکھو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گی پھر، اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے سے تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور بہت سارے شرور اور فتنوں سے، بہت سارے مصیبتوں سے تم محفوظ رہو گے۔ سمجھ آ گئی؟ اب ہم پڑھتے ہیں، چلو۔ تو متفرق آداب ہم نے شروع کیے تھے۔ متفرق آداب میں سے 18 آداب ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتائے تھے، پچھلے سبق میں۔ آج 19 سے شروع کرتے ہیں۔ 19واں ادب یہ ہے متفرق آداب میں سے کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ جب وہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، ابا، اماں، اس طرح الفاظ نکالتے ہیں نا چھوٹے بچے، ماما، بابا، اس طرح الفاظ نکالتے ہیں، تو اس کو کوشش کرو کہ اس کی زبان پر، یہ دیکھو حدیث میں ہے کہ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری کرو۔ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو سب سے پہلے اس کی کوشش کرو کہ اس کی زبان جب چلنے لگے تو لا الہ الا اللہ کہا کرو اس کو۔ ہم اس کو بہت خوش ہوتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ ابا اماں کہتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، یا کوئی ایک دو باتیں سیکھ لیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگلی بات تو آج گالی کسی کو نکالتے ہیں تو اس پہ ہم خوش ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ توبہ۔ تو بچوں کو کہتے ہیں کہ جس کا شروع کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، یہ بندہ جو ہے بہت خوش قسمت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو چھوٹے بڑو مشمون سکم بالکل قد بچی ہوئی اگا کلا خبری شروع کی کنا، اگا کلا مور نما خلی کلا پلور نما خلی، مو یہی کنا مو څه خبرې کوو وړوکی ماشوم خبرې شروع کوي، نو کوشش کوئ چې هغه کله ځان سره تاسو کېنوئ، تاسو چې کومه دره واخلئ کھیل وغیرہ سره کوئ، نو هغه ته لا الہ الا اللہ یو ښه څنګه په ژبې باندې دا کلمات جاری شي، یہ بھی ایک ادب ہے۔ اسی طرح جب 7 سال کا ہو جائے، کتنے سال کا؟ وہ کولو کل مشوم شی، تو اسے نماز سکھاؤ اور نماز پڑھنے کا حکم دو۔ آپ میں سے 7 سال کے کون کون ہیں؟ 7 سال کس کس کا ہے؟ تمہارے 7 سال ہو چکے ہیں؟ ہاں، یہ 7 سال کا لگ رہے ہیں۔ تو نماز آتا ہے؟ منزیائشی؟ ہاں، نیچے کرو ہاتھ۔ تو 7 سال کی عمر میں جب آپ کے بھائی چھوٹے، بھانجے ہو، بھتیجے ہو، گھر میں جو بھی ہو، تو جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو بٹھایا کرو۔ آج کل ہم اس کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں، صحیح نہیں ہے؟ وہ موبائل فیس بک چلائے گا، وہ جو پتہ نہیں کیا کچھ چلائے گا، لیکن اس کو کہو کہ بچہ تھوڑا سا نماز پڑھو، مجھے ذرا الحمد شریف سناؤ، ذرا سورۃ اخلاص سناؤ، کچھ نہیں آتا اس کو۔ تو ہم قیامت کے دن پکڑے جائیں گے یا نہیں پکڑے جائیں گے؟ دکم کٹا کٹا ہو تو سو وڑا وڑا وڑونه وي، سو تو سو غوته دال منځ نه ورته کوی، موبایل مو ته لوس کې ورکړی وي، هغه موبایل هر څه زده وي، او دې ته موبایل ورکړه لوس کې دي بهر څه زده وي، دوی ته وایي اللهم اینا کلمه وایه مشکله ده څه کومه ایسے یو مثال در کوندی خو بزدا بھی ماشاءاللہ مدرسے کی سبا کی ازدا تھا نا، آتا ہے اس کو۔ تو یہ بہت افسوس، صد افسوس ہے کہ ہمارے بچوں کو 7 سال کے بچے ہو جاتے ہیں اور ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا، نہ اس کی والدہ فکر کرتی ہے، نہ والد اس کا فکر کرتے ہیں، نہ اس کے بھائی فکر کرتے ہیں۔ تو یہ خسارہ ہے یا نہیں ہے؟ تو حدیث میں ہے، یہ میں اپنی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ جب 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کا، تو اسے نماز سکھاؤ اور نماز پڑھنے کا حکم دو کہ بیٹا آ جاؤ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جیسے میں کھڑا ہوتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، پھر اس کو آہستہ آہستہ سکھاؤ کہ اس طرح نماز پڑھا جاتا ہے، اس طرح، سمجھ آ گئی؟ اور پھر آگے اگلا ادب کہ جب اولاد 10 سال کی ہو جائے، کتنی سال کی؟ جب اولاد 10 سال کی ہو جائے تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ جب بھائی بہن 10 سال کے ہو جائے، وہ نماز نہ پڑھے تو پھر صحیح ڈب لگاؤ اس کو، سمجھ آ رہی؟ تاکہ وہ ڈریں، ان کو بتاؤ کہ بیٹا یہ اللہ پاک کا بڑا حکم ہے، اس کو لازمی تم نے پڑھنا ہوگا، نہیں پڑھو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا، میں تمہیں جو ہے دکان نہیں لے جاؤں گا، تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ اس کو تھوڑا سا ڈراؤ تاکہ اس کو ابھی سے احساس پیدا ہو جائے۔ جو بچے بالکل بچپن سے 7-10 سال کی عمر سے نماز کی عادی ہو جاتے ہیں، وہ بڑے ہو کر بڑے سے بڑے تکلیف ان کے اوپر آتی ہے، وہ نماز نہیں چھوڑتے۔ میں صبح کی نماز میں دیکھتا ہوں تم سوئے رہتے ہو،
سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن میں ایسے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ صبح کہیں آ جاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، وہ کیوں؟ وہ ابھی سے ان کے والدین اس کو عادی بنا دیتے ہیں، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو نیند نہیں ستاتی۔ آج کتنے ہمارے گھر میں بڑے بڑے آدمی ہیں، والد ہوتے ہیں، داڑھی سفید ہوتے ہیں، ہاں ایسا ہی نہیں ہے، بڑے والدین ہوتے ہیں، دادی امی ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، ایسا ہی نہیں ہے؟ یار میرے گھر میں تو بس وہ میری بہو ہے یا میری والدہ ہے، وہ 8 بجے تک سوئی رہتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی۔ اب دیکھو اس کے بچوں پہ کیا اثر پڑے گا۔ سکوما دومره غټ عمر خزا، دومره غټ عمر سړی سپلور په ګیری کې سپین ویښته راغلل، غال مونځ نه کوي، نو بچیان به کوم پل نه مونځ کوي. نو تاسو مدرسې راتلنې مطلب درسو تاسو ځنه د لمانځه تابع جوړ کړئ، ښه که نه؟ سبا کټه شئ که نه، بیا به افسوس کوئ، بیا به منځه ته پسېدن به مزړه غوړي، خو پسېدای به نه شئ بیا څه. اللہ پاک ہمارے لیے آسان فرمائیں. تو 21واں ادب کیا ہے کہ جب اولاد 10 سال کی ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو کیا کرو؟ مارو. اچھا، اب اس سے آگے ایک اور بہت اچھا ادب ہے تمہارے لیے، خاص کر سن لو یہ چھوٹے چھوٹے بچے. کہتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روک لو. مخون ٹیمشی کنا بڑو مشمون قرون نما ہو جائے بور، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. دا پیریان سے دی شیاطین دا چکومه دا پزمکه کې را خورشي د دې کې دا وړه مشمون بور ساروي کنه غور پرې خخيږي. یاره مولوی صاحب مونږ ته وړکه دام کدا ډېر جوړی شپې چکومه دا ټول کورې رویش کړای دا داسې کوي که نہیں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے بچے آج کل روتے ہیں، نیند نہیں آتی اور ضد کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان سنتوں پر عمل نہیں کرتے. تو یہ دیکھو یہ کتاب میں ہے کہ جب شام کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روک لو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. ہاں جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے ٹھیک شو تو ابتدائی حصہ جب گزر جائے تو پھر بچوں کو باہر جانے کی اجازت دے دو. لکه مخام د باد سلاغونې ټیم تیر شي که نه، داسې ګنټه نیمه ګنټه تیره شي نو بیا هغه د باد وړکي راو بس خیر ده، که بیا بور وتلو بیا خیر ده، خو مخام ټیم سره چې کومه د لمانځه د بعد المونځ وکړئ ډایرکټ کور ته نوځئ. سمجھ آ گئی؟ مغرب کی نماز پڑھ کر فوراً گھر میں چلے جاؤ. اور پھر جو بچے نماز کے لیے نہیں آ سکتے ہیں، جن پر جو ہے نا مسجد میں آنا ممنوع ہے، اور جو ناسمجھ بچے ہیں ان کو تو گھر میں ضرور کہو اپنے والدین کو کہ ہم نے آج سبق میں سنا ہے کہ ایسے بچوں کو دروازوں کے باہر مت چھوڑو، ان کو اندر گھر میں رکھو. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ہم اپنے گھروں کے دروازے بند کرتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کرو. جب آپ گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھو. پھر جب دروازہ بند کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دروازہ بند کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا. سمجھ آ رہی؟ اور مشکیزوں کو تسموں سے باندھو. پہلے زمانے میں مشکیزیں ہوتے تھے، ان کے سر کے اوپر چمڑا رکھا جاتا تھا، پھر اس کو تسمے کے ساتھ کس کے باندھ دیا جاتا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے زمانے کې به ګړي و مټکې به وې، هغو باندې به داسې کپړه کېږدوله که نه، او بیا به یې چې کومه تسپې سره هغه ټیټ وتړل. نو اوس خو چې کومه ده په برتنو باندې پوسه نه خپل سرونه راغلي دي که نه، نو هغه سرونه په برتنو باندې کېږدون پکور ده. ښه بسم الله سره اور اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھانک دو. سمجھ آ رہی؟ څومره برتن په کور کې دي هغه ټولو باندې سار پټاو، جگ دا کا گڑای دا کا کولر دا څه شی دی. اگر ڈھانکنے کو کچھ بھی نہ ملے تو کم از کم برتن کے اوپر ایک لکڑی ہی رکھ دو. کتو ته هیڅ هم نه ملوېدلو که نه، نو یو لرګی راواخله، لرګی خلی څه وي هغه راواخله، هغه په برتن باندې کېږده. څه کومه ده دې سره به د حفاظت وشي. حفاظت د سنتو کې ډېر خیر ده. کیدای شي لړام یا بل زہریلا جانور دا اور پریوزی او به ته وڅښلې بیا ہاں کوئی زہریلی چیز گر گئی اور وہ پانی اپنی پی لیا تو بیماری ہی بیماری آ گئی نا. یہ جو بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہو جاتے، ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بے احتیاطی کرتے ہیں. جس برتن کا منہ کھلا ہو اس سے پانی مت پیو، کسی دوسری جگہ سے پی لو. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ برتنوں کے ڈھانکنے اور مشکیزوں کو تسمہ لگانے کی وجہ یہ ارشاد فرمائی ہے
کہ یہ برتنوں کو کیوں ڈھانکو اور یعنی دا برتن ویلے پٹاؤ اور دا مشکیزی مٹکو بنے خلے ویلے تاڑو دی واجہ صدا. تو فرمایا کہ سال بھر میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، یعنی عمومی مرض، تعاون وغیرہ. یہ وبا جس برتن پر گزرتی ہے، سن رہے ہو، یہ وبا جس برتن پر گزرتی ہے جس پر ڈھکن نہ ہو، یہ وبا اسی برتن کے اوپر گزر جاتی ہے جس کے اوپر ڈھکن نہ ہو. ہاں، یا ایسی مشکیزے پر جو تسمے سے باندھا ہوا نہ ہو، تو اس وبا کا کچھ حصہ ضرور اس برتن اور مشکیزے میں نازل ہو جاتا ہے. گورا دا عمومی بیماری نہیں سروشی، کرونا وائرس رغلے ہو یا نوری دا سی بیماری روشی سا اغا دا واجنا اٹول خالق ورکی مبتلا شی، دا سیوی کنوی خلق پکی چکوما دا ایوانا بلتا بلنا بلتا بلنا بلتا خال پکی مڑی گی لگے وی. نو حدیث کی رسی چا پورا کول کے ایوا شپا دا سی رسی چا پا اغیش پی کی دا وبا چا دا وبا دا عمومی بیماری چا ڈیرو خالقو تا ولگی ڈیر پکی مڑشی ایوا شپا دا سی رسی چا غی کی دا بیماری رنزیلی گی. دا ہر اغا برتن تا ورنوزی چا پا کوم برتن منی پوسنا چا پرتنوی. بس یہ مثلا چکوما دا ایوا بیماری رنزل شا اور آغی برتن مثلا گڑی بنے چکوما دا پوسنا چا نو پرتا آغا غتا اور پریواتلا چا حصہ اور اغنا تو ابو وچ خلے نو بس بیماری شروع شکا نشا شروع. متخوالا رسول اٹھولو طریقی خیلی دی خو عمل پا نکو. تو یہ سنتوں میں کتنی بڑی خیر ہے. تو سمجھ آ گئی ابھی کہ رات کو جب سو یا دن کو بھی، خاص رات کو زیادہ ضروری ہے کہ برتنوں کو ڈھانک لو. خبریں پوچھ چلیں. اچھا، ایک اور ادب جو ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب رات کو چلنا پھرنا بند ہو جائے، سکل شپیٹم سر بس سڑویل شی خالق پلق پلو قرون تا نوزی چمنی وشا گلائی کی چک ہم نوی، جب رات کو چلنا پھرنا بند ہو جائے یعنی گلی کوچوں میں آمد و رفت بند ہو جائے، تو ایسے وقت میں باہر کم نکلو. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اللہ جل جلالہ انسانوں کے علاوہ اپنے دوسری مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی شیاطین کو گھومنے کی آزادی دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پھیل جاتے ہیں. واللہ عالم. چشپیٹم سرات سہار کلا خلقو تک رتک بان شلو کی چنشتو دی نو بس دی ٹیم کے بے قرون نمارا وزے تو سا موٹر سائیکل رو بسے چزت سام فلانی زیتا ڈنگری زیتا شپے بنا کر زے ویلے چا حدیث کی چرو اغللو چا دخ ٹیم کے اللہ جل جلالہ انسانونو نا علاوہ نور دا کم مخلوقات تی کنا آخو تا اجازت ویر کی چا بسوستا سو اخپلو غرونو نا روزے نو څومره خطرناک زناور دي چې هغه روزي پیرین روزي هغه څاروي په ګلای کوچو کې ونو بوټو کې دلی ووري ها نو کیدای شي چې هغه د ونیسي یا چې کومه دا نور داسې خطرناک قسم زناور وي مثلا چې کومه دا شیر یا چې کومه چیتا یا نور چې کومه دا خطرناک چې کوم زناور نن سبا دروتلی دي د متون کوي صورتی این ہمارا پیر شدیل کہ کیا بازو لیدلی شوی دی انسان چکم دا خوری جیسے جناور دی انسان سو گوری کنا انسان بنے ڈائریکٹ عملہ کی ڈائریکٹ ختمائی چکم دا تو نو دس قسم تا مخلوق اغو تا اللہ جل جلالہ سویر کی ازدائی ویر کی نو تا چا بور رو تلے چک ٹول خال پرتا دا خوبے ولی دی او تا چکم دا یو مخلوق انسان علاوه نور مخلوقات را ګر کړه يرنه ولای ته تللی وای خال خو به ولای ته چوک مدد ترتلای شي به څه وړي وړي کی چوک په کیوم لګیدلی وی چوک به تو واز ووري ته وای تللی کنه. حدیث میں آتا ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھو تو کسی سے باتیں بھی نہ کرو، مکروہ ہے باتیں کرنا، فوراً سو جاؤ کیونکہ جب تم فوراً سو گے تو جلدی اٹھو گی، صبح کی تہجد کی نماز کی توفیق ہوگی اور پھر صبح کی نماز میں شامل ہوگی. اب تم 10 بجے تک تم جو ہے سیکٹر 9 میں پھرتے رہتے ہو مثلا ہاں اور پھر آ کے تم گھر والوں کو کہتے ہو کہ اب مجھے کھانا پکاؤ، مجھے کھانا دے دو، تو 11 بجے تک تم کھانا کھاتے ہو،
پھر کھانا کھانا کے بعد آدمی کو نیند بھی اتنی جلدی نہیں آتی، پھر تم موبائل اٹھا کے جو ہے بیٹھ جاتے ہو رات 1-1 بجے تک، 2-2 بجے تک تم جو ہے موبائل دیکھتے رہتے ہو اور جب تم 2 بجے رات کو سوتے ہو تو پھر صبح کی نماز میں اٹھو گے. اور کل پرسوں میں نے بتایا تھا نا ایک مذاکرے میں کہ منافقین پر، کل تھا، یہ دیکھو حدیث ابھی بھی لکھی ہوئی ہے بورڈ کے اوپر، کہ منافقین کے اوپر صبح اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہے. پرون ماته ویلي که نه چې منافق سړي باندې سبعي اور د مسخوتان منځ ډېر دروند وي سکومه ده. صبح کی نماز نہ پڑھنا یہ بہت بے برکتی ہے، بہت زیادہ ډېره بے برکتی ده، ډېر زیات سکومه ده نه وسط ده. سکوم سړي سبعي منځ نه وي کړی اور اپوچی بس صرف مخ ووینځي اور روان شي سکوم. تو اب یہ تمام آداب جو میں نے بتائے ہیں اس کو جو ہے ذہن میں رکھو. سمجھ آ گئی؟